السلام علیکم ویورس، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرسٹ آف آل تمام مومن مومنات کو جمعہ مبارک ہو، اور جمعہ کی نماز لازم ادا کریں، 5 وقت کی نماز کو یقینی بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر خیریت کا نزول کریں گے۔ اور زکریا یونیورسٹی ملتان کے گوسٹ لاء کالجز کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے بے شمار کویسچن آ رہے ہیں، جن میں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ بوائز ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تسی فارغ ہو، یو نو مور، آپ کو یونیورسٹی اکوموڈیٹ نہیں کرے گی، بس آپ کے خاتمہ ہو گیا، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے اس سوال کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا مسٹر، کہ آپ نے یہ سوال تو سن لیا کسی سے اور جواب بھی آپ نے اس سے لے لیا، تو آپ پریشان ہو کے سوال اور جواب دونوں لے کر گھوم رہے ہو۔ آپ نے سنا ہے کہ یونیورسٹی کی جب لاسٹ سینڈیکیٹ میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو ڈیفر کر دیا گیا تھا، پتہ ہے آپ کو، کہ اس پر ڈسکشن فائنل نہیں کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی انکوائری یا پروسیس کمیٹی کا کسی بھی پوائنٹ آف ویو کو وقتی طور پر ڈیفر کرنا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، یا تو وہ بندہ گلٹی ہوتا ہے اور چاہتا ہے وقت ملے۔ پوائنٹ نمبر 2، کہ اس کے پاس سارے پروف ہونے کے بعد وہ جسٹیفیکیشن نہیں دے پا رہا، یا جسٹیفیکیشن دیتا ہے سامنے والا ہرڈن بنا کے بیٹھا ہے۔ نمبر 3، کہ اس کے پاس رپورٹس میں کچھ کمیاں ہیں اور رپورٹس کو کلیئر کرنا چاہتا ہے۔ ایٹ دی لاسٹ نمبر 4، جو بہت اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے، کہ اس کو ایک مکمل پلیٹ فارم نہیں مل رہا جس کو لے کر وہ اپنے سامنے والے کو یہ بات سمجھا سکے۔ تو یہ جو پوائنٹ نمبر 4 اور پوائنٹ نمبر 3 ہے، ڈاکومنٹیریلز اور دیگر میٹرز، میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یونیورسٹی نے اپنا لوکل لیول پر بڑا زور لگایا ہے، جیسے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایچ ای سی ہے، اس کے علاوہ گورنر صاحب ہیں، تو تمام اس لیول پر کھیلنے کی کوشش کی ہے، لیکن پاکستان بار کونسل کا یہ ہرڈل بن جانا کہ نہیں جی نہیں، اسی تے چلن نہیں دینا، اسی تے ہون نہیں دینا، ایتے ہے ہی نہیں۔ تو اٹس مین کہ یہ جان بوجھ کر فیکٹ بنایا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی نے اس کو اس لیے ڈیفر کیا ہوگا، میٹنگ میں زیادہ ڈسکس نہیں کیا، پھر جب بات چیت کی، رپورٹ سامنے آئی، ظاہر ہے یار یہ 915 پیجز پر رپورٹ، ان تمام گوسٹ لاء کالجز کا A to Z ریکارڈ لے کے رکھنا، 915 پیجز میں دیکھیے، میں دیکھ کے کچھ، تو میں کہہ رہا یار یہ A to Z چیز بنائی ہے۔ پھر اس کے علاوہ 250 پوائنٹ آف ویو کا لے کر رپورٹس، پھر اس کے علاوہ 183 پیجز رپورٹس، مین ٹو سے ایک بندے نے اتنا ورک کیا تو اس کے پاس ظاہر ہے کوئی فرق کا جو پروسیس چل رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اس کے پاس بھی تو ایویڈنس ہے نا۔ باقی یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیورسٹی اٹامک پاور ہونے کے باوجود پاکستان بار کونسل کے آگے پھنس گئی۔ اب یہاں پر جو سب سے بڑا پوائنٹ آف ویو ہے یہی ہے کہ یونیورسٹی کے سابقہ جو اقدار میں تھے نا، ان لوگوں سے یہ پوائنٹ آف ویو سیٹسفائی نہیں ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے ان کو ایک مکمل پلیٹ فارم کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو اگین یہ ٹیک سٹیپ بیک لیں۔ دیکھیں جب میدان میں آپ آتے ہیں نا تو سامنے آپ حملہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس حملے سے بینیفٹ نہیں ہوتا، منٹو سے اگر سامنے آپ جو ہے وہ اپنی فورس یوز کرتے ہیں، بٹ رزلٹ نتھنگ کین بی ڈن، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کے اوپر سے دباؤ ڈلوانا، ٹھیک ہے نا۔ اگر دائیں بائیں سے اٹیک نہ ہو رہا ہو، مطلب کہ دائیں بائیں سے آپ لوگ اپنی کامیابی حاصل نہ کر پا رہے ہوں، تو پھر اوپر سے کامیابی، مین ٹو سے کہ پریشرلائز، ایک سسٹمیٹکلی چین ہے نا یہ ساری۔ تو آئی تھنک سو کہ یونیورسٹی ٹیک بیک اسٹیپ لے گی، سپریم کورٹ اگین جائے گی اور ساری رپورٹ سبمٹ کرے گی اور ایک سالڈ ڈے کے لیے تیاری کرے گی کہ اتنی سیٹسفیکٹری کے بعد، کیونکہ یونیورسٹی نے یہ بات تو طے کر دی کہ یہ کالجز ہمارے پاس بہت دیر سے رجسٹرڈ تھے، بعد ازاں ان میں کچھ کمیاں پیشیاں ہو گئی ہیں، تو یہ سب اسٹینڈرڈ ہونے کے باوجود یونیورسٹی ہے ٹو رائٹ ٹو ڈیسائڈ کہ ان تمام اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کر کے ان کو ڈگری مکمل کرانی ہے کہ نہیں۔ تو یونیورسٹی تو ریڈی ہے سابقہ آرڈر کو لے کر، لیکن پاکستان بار کونسل متواتر طور پر ان کے خلاف پوائنٹ بنا کے بیٹھا ہوا۔ اب لاسٹ میں جب یہ چیزیں یونیورسٹی کی ڈسکس کی گئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جج صاحب منظور علی شاہ صاحب تھے، انہوں نے بڑا اچھا کمنٹ پاس کیا تھا کہ ہمارے پاس صرف یہی کام رہ گیا ہے کہ ہم لوگ کالجز اور چیک کرتے پھریں کہ ایفیلیشن ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ سپریم کورٹ کی جوڈکشن میں آتا ہے،
آپ لوگ یہ کیس اٹھا کے یہاں لے آؤ، آپ لوگ 3 مکمل پڑھی ہے، اس کو حل کرو، کیوں نہیں حل کرتے؟ یہ اتنے سالوں سے یہاں اسٹوڈنٹس کی لائف سے کھیلا جا رہا ہے، تو یہ کون سا آپ انصاف کا پیمانہ بلند کرنا چاہ رہے ہو؟ تو وہ جو ان کو ڈانٹ پڑی نا، اور جو انہوں نے ایک پوائنٹ لکھ دیا کہ یہ خود ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، دین پھر سپریم کورٹ کے پاس ہے رائٹ، پھر سپریم کورٹ جو کرے گا پھر اس کو پھر سب کو ماننا پڑے گا۔ بٹ ان لاسٹ جب یہ معاملہ سنا گیا نا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے حسن بون صاحب جو سابقہ جج بھی رہے ہیں اور ممبر بھی ہیں کمیٹی کے سپریم کورٹ کے، کافی پاور میں ہیں، احمد قیوم صاحب موجود تھے، اور بس انہوں نے ورتلاب کر کے یعنی بات چیت کر کے یہ فیکٹ دکھایا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سیٹسفائی کر لیں گے، سپریم کورٹ سے ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کمزوری دکھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے عقل مندی دکھائی، چلاکی دکھائی۔ ایک چلاک وکیل اور سمجھدار وکیل کا کھیل آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یونیورسٹی کا یہ معاملہ اینڈ لیول پر ہے، اور کورٹ نے کوئی آرڈر دے دیا تو پاکستان بار کونسل اس پر پھر اس کو عمل کرنا پڑے گا، اور کورٹ کبھی نہیں کہے گا کہ وکٹم کو پنش کیا جائے جو وداؤٹ اینی ریزن بیچارہ، اور اس کا اختیار میں بھی کچھ نہیں تو اس کو ایسے ٹیف کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر یقین دلایا کہ ان کا آپسی میں پیچ اپ ہو جائے گا۔ اب وہاں سے نکل آ کے پھر اتنے ٹائم کو یہاں توڑنا، اور پھر یہ بات جہاں یہی کہنا جو لفظ پہلے تھے کہ ہماری جے آئی ٹی کی رپورٹ، حالانکہ یہ بات سپریم کورٹ میں بھی ہو گئی تھی 2 سے 3 دفعہ، انہوں نے جے آئی ٹی کی رپورٹ نکالی، جیسے منظور شاہ صاحب نے کہا کہ ان کو تو رائٹ ہی نہیں ہے کہ یہ سارے معاملات کریں۔ یونیورسٹی اٹامک یونیورسٹی ان کا اپنا ایکٹ ہے، وہ اس کے مطابق انہیں رپورٹ پیش کریں۔ اگر وہ کہتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے تو ہمارے سسٹم کے ساتھ نہیں تھا، یا کسی بھی طرح یہ سسٹمیٹکلی پرابلم ہوا تو یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ آپ لوگ کیسے اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ معاملہ؟ تو جے آئی ٹی میں اس کو ایف آئی اے کو کیا اختیار تھا اس سارے معاملات کا؟ اینٹی کرپشن جو تھی اس چیز کی تو کالج اور یونیورسٹیز کے معاملات میں آپ لوگ اس طرح کس طرح جو ہے نا وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ اس کو ہٹا۔ یہ جسٹس منظور علی شاہ صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ فائنل ہونا ہے، تو اب جو ہے یونیورسٹی کے بس میں یہ نہیں آ رہا کہ تو پاکستان بار کونسل کو سیٹسفائی کیسے کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نئی نویلی دلہن پھاں پھاں کرتی ہے، تو وہ پھاں پھاں والا کام ہو چکا ہے۔ تو میرا جو خیال ہے، میری چھٹی حص کہتی ہے کہ ٹیک سٹیپ بیک لیں گے، جینین کو اون کر دینا انہوں نے، جینین کی کوئی پرابلم نہیں ہے، جینین انشاءاللہ بٹوین 2 اور 3 ویکس آئی تھنک سو دیٹ کہ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے واسطے میٹرز کیے جائیں گے جو بھی معاملات ہیں، کیونکہ کوآرڈینیٹر کو بھی انہوں نے کہا ان کو تو فٹافٹ کرو نا، باقی کے حوالے سے بھی 4 معاملات ہو جاتے ہیں تو باقی ان کو بھی ایڈجسٹ کرواتے ہیں۔ تو آئی تھنک سو کہ یونیورسٹی نے جو پیجز بنائے ہیں، جو رپورٹ بنائے ہیں، وہ ایک اعلیٰ سٹیپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹ کمیونٹی سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی، آپ لوگ وہ تمام پلیٹ فارم جو پہلے یوز کر رہے تھے، سارے کے سارے اسٹوڈنٹ یار پھر سے شروع ہو جاؤ، اور یہ آپ کا لاسٹ پوائنٹ ہوگا، یہ لاسٹ ہے آپ کا جو ہے نا، وہ ایک کہتے ہیں نا کہ وہ اکا آپ کا گر گیا گا، اب اکے کے اوپر بات ہے۔ سپریم کورٹ سے کیس کو گرانا یہ ایک سازش تھی، کیونکہ وہ پتہ تھا کہ اب فیصلہ ہی ہونا ہے، تو اب دوبارہ سپریم کورٹ جاتا ہے تو پھر یونیورسٹی بڑے وزن سے کہہ سکتی ہے کہ ہمارے یہ کالجز ہیں ان میں کمیاں تھیں یا ہو گئیں، وٹ ایور، اس میں اسٹوڈنٹ کا کیا قصور ہے، ہم لوگ کس طرح پھنسے ہوئے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، پاکستان بار کونسل کسی بھی ایکٹ پہ سمجھنے میں نہیں آ رہی۔ تو یونیورسٹی نے بھی اتنے ورک کر لیا، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے، آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ اچھا ایک سٹیپ آ سکتا ہے۔ میرا جو خیال تھا، میں یہ کل پرسوں سے سوچ رہا ہوں اور دعا بھی کر رہا ہوں بھائی کہ آپ لوگوں کے لیے معاملہ حل ہو۔ کم وقت کون کہتا ہے کہ جو وہ اس طرح ذلیل ہو کوئی طلبہ علم، میں تو نہیں کہتا، میں بذات خود ایک ٹیچر بھی پرائیویٹ رہا ہوں اور اسٹوڈنٹ بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں۔ اب تو خیر کیا پڑھانا، اب تو میری فزیکلی اٹینڈ ہی نہیں اتنی نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو لے کر اتنا اسٹرانگ ورک کر سکوں۔ یہ شکر ہے الحمدللہ، اللہ نے بیک گراؤنڈ سے کافی سپورٹ کروا دیا، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ باقی جب سے یہ کڈنیز کا میرا ایشو ہوا تھا اس کے بعد لے کر اب تک تو میں نہ تو زور والا کام کر سکتا ہوں نہ پاور والا۔ غصہ تو مجھے پہ آ کے تو پھر بلڈ پریشر ہائز کرے گا، تو آگے مجھے ان چیزوں کو ممنوع ہے۔ اب ایک کچھ حالات میں ٹھیک ہو گیا تھا تو میں نے ٹور کیا، وزٹنگ کی، بائک وغیرہ چلا، وہاں آ جا، تو وہ جمپس روڈ جو بن رہے تھے تو بس پھر میری طبیعت ویسی، پھر اب کچھ معاملات۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ میرے پروردگار ان تمام اسٹوڈنٹ کو اکوموڈیٹ کر۔ دیکھیں آپ لوگوں کے حوالے سے 15 والے بیچ کو بھی روکا ہوا ہے، اور وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، یقین مانے 15 والے بیچ والے بھی سوئے ہوئے ہیں۔ کسی سے کہو نا یار تسی کچھ کر لو تو کہنا نہیں نہیں کورٹ 'ਚ نہیں جانا، حالات خراب ہو جان گے، تو پہلے کی ہو رہا ہے؟
اتنے سال ضائع کر دیتے تو اسے تڑا بھی ایشو بھی کوئی نہیں. سو ابھی جو ہے نا جینین کے لیے تو یہ پکا ہو گیا کنفرم. گھوس کے لیے یونیورسٹی جو اسٹیپ لینے جا رہی ہے, یونیورسٹی نے ایکسپوز نہیں کیا اپنا معاملہ. اس دن ڈیفر کرنے کے بعد جو کرنے جا رہے ہیں نا, اس پر میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ڈیفر کرنے کے بعد جائیں گے کہاں. تو انشاءاللہ کہیں سے بھی سینئر سے اگر کوئی رائے ملی, بات ملی تو ضرور اپڈیٹ کریں گے. مایوسی کفر ہے. یونیورسٹی نے یہ بات واضح کہہ دی کہ یہ ہمارے کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں, انہیں ہمیں اکوموڈیٹ کر نہیں کرنا ہے. پاکستان بار کونسل جو مرضی کر لے. پاکستان بار کونسل نہیں مطمئن ہوتی تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اگر یہ نہیں مانیں گے پھر ہم ایک اور حربہ استعمال کریں گے, اور وہ ون آف دی لاسٹ حربہ ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ آ رہی ہیں پار. تو میرا خیال ہے کہ وہ پار ہو جانا ہے, کیونکہ جب انہوں نے جانا ہے, انہوں نے کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی جا رہی ہے, یہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں. کبھی الیکشن کا مسئلہ ہے, کبھی یہ فلانا مسئلہ ہے, اور ویسے بھی الیکشن ہونے والے ہیں, ان کی پوزیشن رہنی نہیں ہے. اب اللہ نے چاہا تو جتنا کہ یہ لوگوں میں ذلیل ہو گئے ہیں. میں بتا دوں, لوگوں کو پتہ چل گیا ہوا ہے. بچوں نے اچھی کمپین کی تھی تو بچوں کو پتہ چل گیا لوگوں کو کہ یہ جو ہے نا بس سیٹ مار کا ہی ٹیم ہے. کام تو انہوں نے کوئی کرنا نہیں. گیٹ والا معاملہ وہ وہیں پڑا ہوا ہے, اوور ایجنگ معاملہ وہ وہیں پڑا ہوا ہے, ڈی ڈی پی ڈی کورسز وہیں پڑے ہوئے ہیں. اور بس کیا ہے وہی آج آ کے بار ووکیشنل کورس, اس میں انہوں نے کیا تیر چلا لیا. ہو گیا فیصلہ, ہو گیا, میرٹ آ گیا. اتنے سالوں میں میرٹ آیا. میرا خیال ہے آگے سے بھی کام خراب ہو گیا. بلیو می, کورٹ میں جو سسٹم ہے پروسیجنگ کا, آپ جو بکس پڑھتے ہیں وہ جسٹ لائک کا سٹوری ہے. باقی پریکٹیکل میں ایسا کچھ نہیں ہے. باقی میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کروں گا. آپ نے مایوس نہیں ہونا. مجھے لگ رہا ہے بہت جلدی آپ لوگوں کے لیے بھی پوائنٹ آف ویو آنے والا ہے. شکریہ. پریشان نہ ہو. انشاءاللہ جو ہے نا, میں آج جمعہ ہے, کوئی 3 سے 4 بجے یا 5 بجے قریب عصر کی نماز کے بعد کوئی آن لائن سیکشن کرتے ہیں. ہم سب باتیں کریں گے. من کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا, میرا بھی آپ کا بھی. تو بچے کے بڑے سوال ہوتے ہیں, وہ ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی رہ جاتا ہے. میں تو مجھے جو پتہ بھائی علم ہوا میں ضرور بتاؤں گا, جو نہیں پتہ پوچھ کے بتا دوں گا. بس اتنا کر سکتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.